راجہ سبز علی شہید میڈیا سیل رنگلا میں موجود ہے۔ میں سب سے پہلے رنگلا کی اپنی صحافی برادری کا بالخصوص راجہ سبز علی شہید میڈیا سیل کے ذمہ داران راجہ داود صاحب، محترم راجہ سجاد صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقائے کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرا نقطۂ نظر اور میرا موقف میرے حلقہ انتخاب کی عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا قیمتی وقت بھی نکالا اور مجھے یہ موقع فراہم فرمایا۔ چونکہ انتخابات کا وقت ہے اور لوگ اپنے اپنے طور پہ اس وقت انتخابی میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان رائے یک پارٹی آزاد جموں و کشمیر نے آمدہ انتخابات میں اپنا بھرپور رول دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ حلقہ غربی باغ کے حوالے سے ہم گزشتہ تقریباً 1 سال سے اپنی رابطہ مہم میں بھی ہیں۔ جگہ جگہ پہ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں الیکشن کے حوالے سے ڈسکس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ رائے یک پارٹی خالصتاً ایک نظریاتی اور سیاسی جماعت ہے جس کا منشور نظام خلافت راشدہ کا احیاء ہے، اور امت مسلمہ جس دور میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار میں رہی تو اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ رہی اور روز افزوں مسلمان عروج اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ایک عرصے سے جب سے مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی وہ روایات چھوڑی، وہ چھوڑنے کی وجہ سے آج سیاسی طور پہ ہوں، معاشی طور پہ ہوں یا مذہبی طور پہ ہوں، دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ مسلمان بڑی پسپائی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کمپی کہلاتا ہے اور یہاں کا رول کشمیر کی آزادی کے لیے سب سے مؤثر اور اہم ہونا چاہیے۔ عرصہ 70 سال سے یہاں پہ بھی مخصوص خاندان اور چند مخصوص شخصیات کی جن کے آبا و اجداد کی حکومت رہی اور پھر اب ان کی اولادیں اور پوتے جو ہے وہ حکومتوں میں ہیں یا آئندہ حکومتوں میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مذہبی حلقے کا، دینی سوچ رکھنے والوں کا فرض بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ رائے یک پارٹی اس مرتبہ پہلی مرتبہ الیکشن میں بھرپور انداز سے اور پوری قوت کے ساتھ آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں سے اپنے کینڈیڈیٹ دے رہی ہے، اور حلقہ غربی باغ میں رائے یک پارٹی اس وقت بحمدہ تعالی تقریباً تمام مذہبی جماعتوں میں ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ موجود ہے۔ اور آج تو بہت سارے لوگ وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں، آ کے مختلف نعروں کے ساتھ، مختلف جھنڈوں کے ساتھ، مختلف شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی وفاداریاں لے کے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن بحمدہ تعالی ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوست، ہمارے ذمہ داران، ہمارے کارکنان وہ آج صرف الیکشن مہم کے دوران نہیں، یہ اس عوام کو ہر خوشی غمی میں، ہر دکھ درد میں وہ صرف اس دوران نہیں ہمیشہ سے میسر رہے، اور کبھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں پہ اس حلقے کا کوئی جو ہے وہ کوہالہ سے لے کے منگ بجلی تک، سبو کوٹ تک، اور پھر اسی طرح جو ہے چڑالہ، کھپدر اور پورے حلقے کی ہر جگہ پہ ہمارے ساتھی موجود رہے۔ انہوں نے جو ہے وہ بھرپور انداز سے سٹینڈ کیا، ورک کیا، اور الحمدللہ آج عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے اوپر اعتماد کر رہی ہے۔ اس اعتماد کی وجہ اس وقت کے عالمی حالات بھی ہیں۔ عالمی حالات کے تناظر میں اس وقت جو ہے وہ اسلام کے تحفظ کے لیے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے ان مذہبی لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے اپنی مذہبی ذمہ داری ڈالی۔ آج تک کبھی جنازے کی امامت سے یہ لوگ غافل نہیں ہوئے، مسجد کی امامت سے کبھی 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی، عیدگاہ میں کبھی تاخیر سے نہیں پہنچے، یا کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے لوگ وہ بر وقت نہ پہنچے ہوں۔ اس قوم نے مذہبی بنیادوں پہ ہمارے اوپر اعتماد کے لیے، ان کے تعلیم کی، ہسپتالوں کی بہتری کے لیے، ہماری روڈز کی بہتری کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ہماری ٹیم ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں ہمارے کارکنان یہاں پر بھی موجود ہیں، اور باقی جگہوں پہ بھی کئی دوست دائرہ وہ شریک یہاں پہ نہیں ہو سکے،
لیکن یہ ٹیم انشاءاللہ العزیز آپ کو قطعاً مایوس نہیں کرے گی. میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وسادت سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ جب جو لوگ مختلف نعروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عوام میں پہنچ چکے ہیں، پھر آپ کے جنازوں میں شرکت کر کے، پھر آپ کی شادیوں میں شرکت کر کے وہ مختلف نعروں کے ساتھ، وہ تمام مسالک کے گلدستے کا نام ہے رائے حق پارٹی، وہ تمام برادریوں کے گلدستے کا نام ہے رائے حق پارٹی، وہ تمام قبائل کے گلدستے کا نام ہے. اس فورم پہ آپ تشریف لائیں جہاں پہ آپ کو ہر برادری کا فرد، ہر مسلک کا فرد، ہر علاقے کا فرد، ہر طبقے کا فرد، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، خواہ وہ جو ہے کسی برادری، کسی علاقے اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سارے لوگ آپ کو اس فورم پہ نظر آئیں گے. اور ایک بہترین ٹیم کے ساتھ ہم الحمدللہ موجود ہیں. اس کے لیے ہم پوری ایک پلاننگ رکھتے ہیں، اور یوں جذبات میں نہیں، یا جو ہے وہ سیاسی شہرت کے لیے نہیں، مال بنانے کے لیے نہیں، یا بنے ہوئے مال کو بچانے کے لیے ہم جو ہے انتخابی سیاست میں نہیں آئے، بلکہ ہم صرف اور صرف اس سیاست کو عوام کی خدمت سمجھتے ہیں، قوم کی خدمت سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے تاجروں کے مسائل حل ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے طلباء کے مسائل حل ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ہسپتالوں کے مسائل حل ہوں. اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک پلان رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو ہم نے مذہبی بنیادوں پہ مایوس نہیں کیا. انشاءاللہ رہتے ہیں، یہ آپ کی فوتگی میں آتے ہیں، یہ آپ کے بیمار کے پاس آتے ہیں، یہ آپ کے ہر خوشی غمی میں، ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں. اور صرف الیکشن مہم کے دوران نہیں، آپ ان چہروں کو دیکھ لیجئے، یہ انشاءاللہ العزیز الیکشن کے وقت بھی نظر آئیں گے اور الیکشن کے بعد بھی آپ کو ضرور انشاءاللہ العزیز نظر آئیں گے. آزاد کشمیر میں آمدہ جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں انتخابات متوقع ہیں. چند دنوں میں انتخابات کا جو ہے وہ شیڈول بھی جاری ہو جائے گا، بہت جلد وہ شیڈول جاری ہونے لگا ہے. اور انشاءاللہ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے، اور بر وقت الیکشن ہونا وہ جمہوری نظام کو تقویت دینے کے مترادف ہے، اور ہم اس کی بھرپور حمایت کریں گے. جہاں پہ کوئی اگر عبوری سیٹ اپ یا اس طرح کی کوئی حکومت بنائی جائے تو میرے خیال سے یہ یہاں کے حقوق، یہاں کی عوام کے حقوق کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے. بر وقت انتخابات ہونے چاہیے. انشاءاللہ رائے حق پارٹی پورے آزاد کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹ دے گی. میں ذاتی طور پہ بھی رائے حق پارٹی حلقہ غربی باغ سے امیدوار ہوں. میں نے اپنی پارٹی کے پاس درخواست جمع کروائی ہے، اور باقی دوستوں نے بھی جمع کروائی ہے. جس شخص کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہم انشاءاللہ العزیز اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھرپور انداز سے ورک کریں گے. ہمارے ساتھی جو موجود ہیں وہ مایوس نہ ہوں. وہ انہیں بعض اوقات بعض جگہوں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کسی صورت اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. ہماری یہاں پہ اسٹرگل ہے، ہماری یہاں پہ انتھک محنت ہے، اور اس محنت کو ہم یوں رائیگاں نہیں جانے دیتے. ہم اپنا بھرپور رول دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمارا کینڈیڈیٹ بھرپور مارجن کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہاں سے یہاں سے الیکشن جو ہے وہ لیڈ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے، تو یہاں کا سیاسی جو رخ ہے یا یہاں کی جو سیاسی ترجیحات ہیں وہ ایک عرصے سے بڑی مخدوش صورتحال ہے، اور بڑی افسوس کن صورتحال ہے کہ اس تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ اور دارالحکومت مظفر آباد کا جو کردار آزادی کشمیر کے لیے ہونا چاہیے تھا، یا جو مؤثر آواز یہاں سے اٹھنی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مؤثر آواز بھی نہیں اٹھ سکی. اس کے لیے بھی ہمارے حکمران جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکے. ہماری حکمران جو جماعت ہے اس نے شاید اپوزیشن کو اس انداز سے متحد کرنے میں ناکام ہوئی، اور گزشتہ تقریباً 2 سال کے لگ بھگ جو 5 اگست 2019 سے لے کے اس وقت تک جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہمیں ایک قومی بیانیہ تشکیل دینا چاہیے تھا. اس بیانیے کے تناظر میں ہمیں جو ہے وہ اپنے ان مظلوم مجبور بھائیوں کے حوالے سے پیش رفت کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو سکی. رائے حق پارٹی انشاءاللہ العزیز تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور اس کے لیے بھی ہماری ٹیم ایک بھرپور پلان بھی رکھتی ہے، اور اس پلان کے تناظر میں ہم انشاءاللہ العزیز کشمیر کے لیے بھی ساتھ میں یہ گزارش بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیوں سے اور وفاقی اسمبلی سے بھی وقف املاک ایکٹ جو ہے وہ منظور ہوا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دینی لوگوں کے جو ہے وہ ان کی گردن دبانے کے مترادف ہے، اور اسلام کے شاعر اسلام ہیں اور مساجد اور مدارس کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس کی بھی رائے حق پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور آزاد کشمیر میں تاحال تو وہ نافذ العمل نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو رائے حق پارٹی اس کے خلاف سخت مزاحمتی انشاءاللہ تحریک بھی چلائے گی۔ حالیہ دنوں میں وفاق المدارس کی قیادت نے جو ہے وہ پاکستان میں جو فیصلے کیے، اس فیصلے کی ہم مکمل تائید کرتے ہیں، اور اپنے قائدین کے شانہ بشانہ ہم انشاءاللہ العزیز وہاں پر بھی کھڑے ہیں، اور جو ہے وہ مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے، عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اپنا رول دیں گے۔ اس سے پہلے بھی جب بھی حلقے کی کسی بھی عنوان پہ بات آئی، آپ نے اس خادم کو، اس فقیر کو ہمیشہ صف اول میں پایا، خواہ وہ ہمارے کالج کا مسئلہ ہو، خواہ وہ ہماری روڈز کا مسئلہ ہو، یا خواہ وہ ہماری تعلیم کا مسئلہ ہو، اور بجلی کے حوالے سے ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ لانچ کی۔ یہ ساری چیزیں عوامی خدمت میں جو ہے ہم نے کی، اور آئندہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کریں گے۔ میں علماء اور طلباء سے یہ گزارش کروں گا، آپ مایوس نہ ہوں، سٹینڈ کریں، مضبوط بنیادوں پہ آپ اپنا ورک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز رائے حق پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور بھرپور نتائج بھی انشاءاللہ دے گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ اچھا محترم، آپ یہاں حلقہ غربی باغ سے جو ہے وہ انتخاب میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور آپ نے بھی ٹکٹ جو ہے وہ، تو آپ کی کب تک متوقع ہے کہ آپ کے ٹکٹ اناؤنس ہوں گے؟ کیونکہ مختلف جماعتوں کے کچھ کے ہو گئے ہیں، کچھ کے فائنلائز ہو گئے ہیں، تو آپ کی کیا، ایک تو یہ پارٹی کی سچویشن کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر بھر میں آپ تقریباً کتنے حلقوں میں انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے؟ آپ پوری جو نشستیں ہیں اس میں ہوں گے، یا کہیں آپ کی کمی بیشی ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک آپ کے حلقہ غربی باغ میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور ذرائع سے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں اور پھر جو حکمران جماعت ہے وہ مل کے ایک متحدہ جو متفقہ امیدوار لانے کے حوالے سے بھی کچھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، ابھی تک کسی باقاعدہ ہمیں کسی فورم سے یہ معلومات نہیں ہوئی ہیں کہ جماعت اسلامی، نون لیگ اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام اور اس طرح مختلف جماعتیں مل کے ایک وہ متفقہ امیدوار لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ جو ہے وہ ان کی کہیں نہ کہیں ان کے رابطے ہو رہے ہیں آپس میں۔ تو گو کہ یہ آفیشلی خبر یا ان کی کسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے جو ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ اس حوالے سے محترم گزارش یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک تو ٹکٹوں کے فائنل کے حوالے سے، چونکہ ہماری ایک مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بہت بڑا، جہاں پہ جو ہے وہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو سیاست میں اپنا رول ماڈل وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ باقی لوگوں سے مختلف ہے، اس حیثیت سے کہ یہاں پہ ٹکٹوں کے حوالے سے کوئی زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی لابنگ نہیں ہو سکتی۔ جیسے دیگر پارٹیوں میں برادریوں کی بنیاد پہ اور اپنے ذاتی اثر رسوخ کی بنیاد پہ لابنگ ہو، تو یہاں پہ لابنگ بھی نہیں ہو سکتی، اور یہاں پہ کوئی اس طرح کی، تاہم اس وقت تک جو ہماری اطلاع ہے، آئندہ انشاءاللہ العزیز 8 جون کو ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا۔ اور ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ مشترکہ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بدقسمتی سے یہاں پہ ہر 5 سال میں اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہاں پہ متفقہ کینڈیڈیٹ لائیں، اور متفقہ کینڈیڈیٹ کے لیے ہر جماعت کا پہلے سے منتخب جو شخص ہوتا ہے، امید کے حوالے سے بات نہیں کی۔ البتہ اس میں ہمارا ذاتی نقطہ نظر بھی یہ ہے، ہمارا جماعتی نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ ہر 5 سال کے بعد جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں، مشترکہ کی بات ہوتی ہے، وہ کیا پلان لے کے آتے ہیں، ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی حکمت عملی نہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ پذیرائی ملے، اور اس بنیاد پہ ظاہرہ وہ نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کسی